بسم اللہ الرحمن الرحیم. Secretary, Ministry of IT, government officials, industry leaders. First of all, I would like to welcome you to this round table on Digital Pakistan. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سب اپنے دور میں ایک ایسی چینج دیکھ رہے ہیں جو کبھی ہیومن ہسٹری میں نہیں دیکھی گئی، اور میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری جو جنریشن ہے، شاید آپ میں سے جو ینگ لوگ ہیں وہ اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتے، لیکن میری جنریشن نے تختی سے 5G کی ٹرانسفارمیشن دیکھی ہے کہ کس طریقے سے ہمارے موجودہ حالات میں اور ہماری زندگیوں میں زندگی جو ہے اینالاگ سے کمپلیٹ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں گئی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ جب میں امریکہ پڑھ رہا تھا تو وہاں پر بھی اوورسیز کالیں جو ہیں آپریٹر کے ذریعے ریگولیٹ ہوتی تھیں، اور آپ کو AT&T میں کال کرنا پڑتا تھا اور آپریٹر آپ کو کنیکٹ کرتا یا کرتی تھی. تو یہ جو سپیڈ آف چینج ہے اتنی ٹرانسفارمیشنل ہے اور اتنی تیز ہے کہ اس نے انسان کی تاریخ کو نئے پیراڈائمز کے اوپر ڈال دیا ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ سیزر اور نیپولین جن کے درمیان 2000 سال کا فرق تھا، سیزر اور نیپولین دونوں کی فوجیں گھوڑوں کے اوپر چلتی تھیں. 2000 سال تک انسانی تاریخ میں جو رفتار ہے وہ گھوڑے کی رفتار پہ تھی. لیکن نیپولین کے فوراً بعد جب انڈسٹریل ریولوشن آیا، اس نے سٹیم انجن ایجاد کیا اور انجن اور ویل کی ریولوشن لے کر آئے، اور پھر اس کے بعد وہی رفتار جو ہے کئی میل فی گھنٹہ کے اوپر ریلوے کے صورت میں، جہاز کی صورت میں، گاڑیوں کی صورت میں، ٹرانسپورٹیشن کی صورت میں اس نے پوری انسانی پروڈکشن کیپیبلٹی کو ریولوشنائز کر دیا. اور جب یہ پیراڈائم شفٹ آیا تو وہ ممالک جو ایگریکلچر اکانومی میں یا ہارس سپیڈ اکانومی میں بہت نمایاں تھے، ان میں سے بہت سے لوزرز ہو گئے، اور جنہوں نے نئی صلاحیت انڈسٹریل ریولوشن کی حاصل کی، دے ایمرجڈ ایز دا نیو بینیفیشریز آف چینج. اور ایک انڈسٹریل ریولوشن نے یورپ کو اور نارتھ امریکہ کو دنیا میں لیڈرشپ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا. تقریباً 200 سال کے بعد انڈسٹریل ریولوشن بھی اب ڈیجیٹل اور نالج ریولوشن کو جگہ دے چکا ہے، اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سپیڈ ہے وہ انجن کی سپیڈ نہیں ہے بلکہ الیکٹران کی سپیڈ ہے جس کے ساتھ ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. تو یہ ڈیجیٹل ریولوشن ہر شعبے کے اندر، آپ سب چونکہ اس سے براہ راست متعلق ہیں، جانتے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ زندگی میں انقلاب برپا کر رہا ہے. اور جب یہ پیراڈائم سیٹ ہو گیا ہے تو اگین نئی لسٹ آف ونرز اینڈ لوزرز دنیا کے اندر بن رہی ہے. وہ ممالک، وہ قومیں جو اس نئی ٹیکنالوجی کو تیزی کے ساتھ حاصل کریں گی وہ کامیاب ہوں گی، اور جو قومیں اس میں پیچھے رہ جائیں گی وہ پھر لوزرز کے ساتھ ان کا شمار ہوگا. تو ہمارے پاس بھی یہ چوائس ہے کہ ہم اس کو کس تیزی کے ساتھ امبریس کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی ایک سٹیٹ آف پنکچویٹڈ ایکولیبریم ہوتی ہے یا ایک نیا پیراڈائم آتا ہے تو وہ سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتا ہے. جب وہ ممالک جن کی بہت ہیوی انویسٹمنٹ تھی پچھلے انفراسٹرکچر میں، تو ان کے لیے بڑا مشکل تھا کہ ڈیجیٹل ریولوشن کو امبریس کریں. پاکستان جیسے ممالک کے جو بالکل اس شعبے میں بہت پیچھے تھے اور نئے تھے، ہمارے لیے ممکن تھا کہ ہم لیپ فراگ کر کے اس نئے انفراسٹرکچر کو امبریس کر لیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ امریکہ جیسے ملک میں ان کے ٹیلکو سیکٹر کو ری اسٹرکچر یا ٹرانسفارم کرنا ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا، کیونکہ ان کی اتنی ہیوی انویسٹمنٹ تھی پچھلے انفراسٹرکچر میں کہ جو ان کی کاسٹ آف ایگزٹ تھی اس سے وہ بہت زیادہ تھی. اور وہ ممالک جو بالکل نئے تھے وہ بآسانی ڈیجیٹل ایکسچینجز پہ یا ڈیجیٹل ٹیلکو کے سیکٹر میں انہوں نے امیجیٹلی اپنے آپ کو انگریس کر لیا.
تو ایز اے نیو کمر ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کیچ اپ کر سکتے ہیں، اور وہی میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے۔ ہماری حکومت نے 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے، اس سیکٹر کو پرائرٹی سیکٹر کے طور پہ ریکگنائز کیا، اور جب ویژن 2025 بنایا گیا اس میں وی آئیڈینٹیفائڈ ڈفرینٹ ڈرائیورز آف پروگریس اینڈ فاسٹ ڈیولپمنٹ، اینڈ آئی ٹی سیکٹر واز کنسیڈرڈ ایز ون آف دا ڈرائیورز جو پاکستان کی کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے، کیونکہ وی ہیو اے ینگ پاپولیشن اور ہمارے پاس اچھی خاصی تعداد ہے انگلش اسپیکنگ یوتھ کی، ان کے پاس لینگویج سکلز بھی ہیں اور ان کے پاس ٹیکنیکل سکلز بھی ہیں، اور جیسے میں نے کہا ینگ پاپولیشن ہے، ہمارا انفراسٹرکچر بھی فیئرلی اچھی سطح پہ پہنچ چکا ہے، تو ہم اس کو بہت تیزی سے امبریس کر سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ 8 سالوں سے جو پینڈنگ ایشو تھا 3G 4G لائسنسز کا، اس کو نہایت ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہم نے فوری طور پہ جب حل کیا تو پاکستان میں ایک دم ریولوشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی طرح ہم نے ایک اسکیم کے تحت اور ایک تھاٹ کے تحت نوجوانوں میں جب لیپ ٹاپس دینے یونیورسٹیز میں شروع کیے تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے یوتھ کو ہم ڈیجیٹلی امپاور کریں، اور مور دین 1 ملین لیپ ٹاپس ور ڈسٹریبیوٹیڈ دیٹ ہیلپڈ اس ان کریٹنگ اے نیو کلاس آف آئی ٹی انٹرپرینورس۔ ای لینسنگ کے اندر پاکستان ریپڈلی اس نے ترقی کی، میں نے یہاں پر ہی کئی فوکس گروپس کیے اور آئی واز امیزڈ کہ اس میں وہی ہماری جو گورنمنٹ کی لیپ ٹاپ اسکیم تھی اس کے کئی بینیفیشریز جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں 2 لاکھ روپے مہینے کما رہا ہوں، کسی نے کہا میں 3 لاکھ روپے کما رہا ہوں، کسی نے کہا میں 5 لاکھ روپے کما رہا ہوں۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے ہی ایپس بناتے تھے اور ڈفرینٹ اپرچونٹیز کو سیز کرتے تھے۔ البتہ ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ پے پیل اور اس قسم کے انسٹرومنٹس چونکہ نہیں تھے تو وہ پورا اپنا پوٹینشیل نہیں اسے ایکسرسائز کر سکتے تھے۔ اسی طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ذریعے ہم نے پلاننگ سے ان کو اسپیشل فنڈنگ کی اور ہر یونیورسٹی کو پابند کیا کہ وہ انکیوبیشن سینٹرز بنائیں تاکہ نوجوان جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر اس سٹارٹ اپ کلچر کا ایک ایکو سسٹم وہاں سے پیدا ہو، اور یہ نوجوان جب باہر نکلیں تو آ کر مارکیٹ میں اپنے انٹرپرائز کو اور اپنے سکلز کو اپلائی کرنے کے لیے ان میں صلاحیت ہو۔ اس کے ساتھ ہی جو ایک بڑی اہم چیز ہمارے پیش نظر تھی اور اس پہ جو کام ادھورا رہ گیا کہ میں نے جب بھی آئی ٹی کمپنیز کو کہا، مجبور کیا کہ وہ پاکستان میں زیادہ لوگوں کو ریکروٹ کریں، پاکستان میں ریسرچ سینٹرز بنائیں، تو مجھے بہت سی گلوبل آئی ٹی فرم سے یہ فیڈ بیک آئی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ بہت اچھا ہے لیکن ہمیں 6 مہینے اس پہ لگانے پڑتے ہیں اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے میں، تو آپ کا جو یونیورسٹیز کا کریکولم ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے اور وہ مارکیٹ ڈریون نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ اپنے یونیورسٹیز کا کریکولم ٹھیک کریں اور وہ انڈسٹری کی نیڈز کے ساتھ ہو جائے تو ہم بہت زیادہ آپ کے نوجوانوں کو امبریس کر سکتے ہیں اور آپ کے نوجوان بہت کارآمد ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے میں نے آتے ساتھ ہی ہائر ایجوکیشن کمیشن کو یہ ٹاسکنگ کی ہے کہ وہ انڈسٹری اور ہمارے جو یونیورسٹیز میں آئی ٹی یا کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی راؤنڈ ٹیبل اسی مہینے میں کریں، اور آپ سب کو ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بلائے گا جس میں آپ بڑا کینڈیڈ اور فرینک اسیسمنٹ دیں کہ ہمارے اس شعبے میں جو یونیورسٹی کا کریکولم ہے اس میں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے جس سے کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ فوری طور پہ جاب مارکیٹ کے لیے یا جو انڈسٹری ریکوائرمنٹ ہے اس سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اسی طرح میں نے 2017 میں پاکستان میں 4th انڈسٹریل ریولوشن کے جو ڈرائیورز ہیں اس کے لیے کوئی ہماری باقاعدہ کیپیبلٹی نہیں تھی، تو وی سیٹ اپ 4 نیشنل سینٹرز آف ایکسیلنس ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ان سائبر سیکورٹی، in big data, cloud computing, in automation, robotics,
اینڈ آئی تھنک ففتھ ون واز ان اپلائیڈ میتھمیٹکس. چونکہ سارا کام اب الگورزمس کا ہی ہے تو ہمیں اس شعبے میں بھی ضرورت ہے کہ اپنی کیپیبلٹی بڑھائیں. اور ان نیشنل سینٹرز کو بنانے کا جو ماڈل تھا وہ بھی یہی تھا کہ ایکیڈیمیا انڈسٹری کی پارٹنرشپ ہونی چاہیے, اور سیکنڈلی ایچ سینٹر آف ایکسلنس شوڈ بی اے نیٹ ورک with at least 10 to 12 یونیورسٹیز, تاکہ یہ ایک آرکیٹیکچر نیٹ ورک بیسڈ ہو جس میں کہ کسی ایک جگہ ہر چیز نہ کنفائنڈ ہو. ہم پورے ملک کے اندر جو ہماری لیبز ہیں یونیورسٹیز کی, انجینئرنگ یونیورسٹیز کی, ان سب کو لیوریج کر سکیں. تو یہ بھی 2017-18 میں 4 سینٹرز آف ایکسلنس, یہ 5 جو ہیں فنکشنل ہو گئے, کارآمد ہو گئے. اور میں نے جس دن وزارت کا حلف اٹھایا اور پہلے دن دفتر آیا, the first visit I paid to was National Center for Artificial Intelligence, and I chose it by definite meaning کہ میں ایک اسٹیٹمنٹ, I wanted to make a statement کہ ہماری ترجیح کیا ہے اور ہم کس سمت میں جانا چاہتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ اگرچہ ابھی بڑا ایک ہمارے لیے اپنا کرائسس پیریڈ ہے جس میں بہت سارے مسائل ہمیں ورثے میں ملے ہیں جنہیں ہم نے حل کرنا ہے, لیکن وی ول ناٹ کرب. آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آج پاکستان کہاں پہ ہے, ہمارے اکنامک حالات کہاں پہ ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے پچھلی حکومت کے جو چیئرمین FBR ہیں شبر زیدی صاحب, انہوں نے کیا ریکارڈ پہ باتیں کی تھیں. یہ سب باتیں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر ہم آج یہاں پر ہیں تو ہم اس لیے نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں جی کہ کوئی یعنی کہ پڑھیں ہم اپنا ایک مرثیہ پڑھیں یا کوئی افسوس کی ہم بات کریں کہ جی بس لٹ گیا پٹ گیا پاکستان. یہ ملک ہم سب کا ہے. اگر اس کے حالات جیسے بھی بگڑے ملے ہیں, اس کو ٹھیک ہم ہی نے کرنا ہے, کوئی باہر سے آ کے ٹھیک نہیں کرے گا. اور میری اور ہماری وزیر اعظم کی اور پوری حکومت کی ایک سوچی سمجھی سوچ ہے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے ہمیں ٹیم پاکستان کی اسپرٹ میں چلنا پڑے گا. کوئی ایک لیڈر, کوئی ایک پارٹی اور کوئی ایک ادارہ تنہا پاکستان کو ڈرائیو نہیں کر سکتا اور نہ چینج کر سکتا ہے. پاکستان نیڈز اے کولیبریٹو ایفرٹ کہ ہم سب کو مل کر اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق, اس سے ہمیں کوئی قدغن, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کون ہیں, صرف ایک چیز سے غرض ہے کہ آپ سب پاکستانی ہیں, ہم سب پاکستانی ہیں. بیونڈ دس آپ PTI کے ہیں, آپ PMLN کے ہیں, آپ پیپلز پارٹی کے ہیں, آپ سنی ہیں, آپ دیوبندی ہیں, آپ بریلوی ہیں, آپ اہل حدیث ہیں, آپ اہل تشیع ہیں, یہ آپ کا بزنس ہے. فار us only one thing matters, that we are all Pakistanis, and it is at that level we need to now team up and synergize our efforts. That is the only way forward. اور دوسری چیز جو ہمارے پیش نظر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا ہیں, آپ کی صلاحیت کیا ہے. ہر پاکستانی کو اس کی صلاحیت کے مطابق ہمیں بروئے کار لانا ہے, اس سے کام لینا ہے. اور تیسری اہم بات یہ کہ پوری دنیا میں حکومتوں کے دانے ختم ہو چکے ہیں. آج آپ یورپ چلے جائیں, آج آپ امریکہ چلے جائیں, کسی ملک کے پاس وسائل نہیں ہیں, چونکہ ہر حکومت دنیا میں پینشن کا بل ہی افورڈ کرنے سے قاصر ہو چکی ہے, چونکہ جو اس کے اوپر برڈن ہے پبلک سیکٹر کا وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ جو ان کی اپنی لائبلٹیز ہیں اسی کو آج کل صبح شام یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے پورا کریں گے. آپ امریکہ میں جائیں, ان کے سینئر سٹیزنز کا جو بوجھ ہے, ان کے اپنے پینشن کا جو بوجھ ہے, ان کے لیے یہی فکر پڑی ہوئی ہے کہ اس کو ہم نے کیسے پورا کرنا ہے. یورپ میں جائیں, سب اسی سے بھگت رہے ہیں. تو لہٰذا آج دنیا میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کا بنیادی مرکز پرائیویٹ سیکٹر ہے. سو جو ملک پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ انیبل کر سکتا ہے وہ اتنا کامیاب ہے. تو لہٰذا کسی بھی حکومت کا آج بنیادی فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ انیبل کرے. آپ کے راستے سے جو روڑے ہیں, جو رکاوٹیں, انہیں دور کیا جائے اور اپنے ملک کے انٹرپرائز کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا پورا جوہر دکھائے, اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے. وی نیڈ ٹو کریٹ پاکستانی ملٹی نیشنلز.
آج دنیا میں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ صرف پاکستان کے اندر چھپ کے بیٹھ جائیں. آج گلوبل سپلائی چینز ہیں, آج گلوبل نیٹ ورکس ہیں, اور اگر آپ اس گلوبل نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہوں گے آپ اپنی کامیابی کو سسٹین نہیں کر پائیں گے. آپ کو کوئی ایکوائر کر لے گا آج سے 2 سال بعد یا 5 سال کے بعد. آپ کو کوئی ایجپٹ کی کمپنی, کوئی فرانس کی کمپنی, کوئی کسی اور ملک کی کمپنی جو وچ از گوئنگ گلوبل will acquire you and you'll be gone. So we have to act local but think global. That is the only way that you can survive this global competition. So how do we make sure کہ ہماری جو کامیابی ہے وہ گلوبلی کمپیٹیٹیو ہے, اور جو گلوبل کمپیٹیٹیونیس کے کرائیٹیریا اس کے اوپر پوری آتی ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو آئی ٹی کے ساتھ مجھے اکثر سننے کو ملتی ہے, اکثر مجھے ایچ آر والوں نے کہا, آئی ٹی کے جو کچھ لوگ کام کرتے ہیں, کہ جی ہم 4-5 جب پاکستانی پروفیشنلز کو پلیس کرتے ہیں پیپل آر ویری ہیپی, اینڈ دین آفٹر 1 month دے کم بیک ٹو اس, وہ آپ نے جو 4 بندے دیے تھے بڑے پسند آئے ہیں, تو کین یو گیو اس 200؟ تو کہتے ہیں جب وہ 200 کہتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, ہم وہ 200 سروس نہیں کر سکتے. تو یہ ایک بڑا ہمارا ہم سمجھتے ہیں کہ بندے بہت ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا کہ بندے تو بہت ہیں لیکن وہ مارکیٹ کے ساتھ الائن نہیں ہیں. 2 4 5 تو ہم لوگ دے سکتے ہیں, لیکن جہاں پہ کوئی ہم سے 200-400 مانگے وہاں پہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سب وہ عملی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے کہ کس طریقے سے اپنے ہیومن ریسورس کو ہم اس سطح کے اوپر لے کر آئیں. 2017 میں نے ایک پروجیکٹ اپروو کیا, ہم نے یہاں سے پی ایس ڈی پی میں ڈالا تھا. We wanted to train 100,000 youth of Pakistan in 3 years in new emerging technologies. اس میں ERP بھی تھا, SAP اور Oracle, لیکن ساتھ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ, بگ ڈیٹا, یہ ساری جو ایمرجنگ فیلڈز ہیں کہ اس میں جو سرٹیفکیٹس ہیں جو دنیا میں ریکگنائز ہوں وہ نوجوانوں کو ہم کرائے جائیں, اور گورنمنٹ جو ہے ان کی فیس دے دے. تو یہ ایک بڑی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ہے کہ اگر حکومت 1 لاکھ کے قریب نوجوانوں کو اس میں تیار کر لے تو یہ نوجوان جو ہیں پاکستان کے لیے بہت بڑا فورس ملٹی پلائر بن جائیں گے, اور یہ بڑی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں. دے ول بیکم پارٹ آف دا گلوبل آئی ٹی انڈسٹری نیٹ ورک, اور اسی سے پھر ہمیں کل کو بزنس بھی آئے گا. انڈیا میں جو بزنس کیا ہے وہ اس لیے نہیں گیا کہ پیپل نیو بینگلور, وہ اس لیے گیا ہے کہ وہاں پہ جو ان کا موہن داس بیٹھا ہوا تھا سلیکان ویلی میں 20 سال سے آئی بی ایم کے ساتھ کام کر رہا تھا, وہ اس کو جانتے تھے اور اسے ٹرسٹ کرتے تھے. اس نے کہا جی میں یہ کام آپ کو کرا کے لا دیتا ہوں, مجھے پتہ ہے کہاں سے ہوتا ہے. وہ اس نے بنگلور سے لا کے کرا کے دیا. انہوں نے کہا یہ کہاں سے ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہاں سے. اچھا کام ہوتا ہے, بس وہ ٹرینڈ بن گیا. تو اسی طرح جو ڈیسٹینیشنز ہیں وہ بنتی ہیں نیٹ ورک سے, کہ اگر آپ کے لوگ وہاں پر ہوں گے تو وہ آپ کا ریفرل بنتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کا وہ بزنس گرو کرتا ہے. تو آج پاکستان میں الحمدللہ جو ہماری ٹیلکوز ہیں وہ بڑی ویل اسٹیبلشڈ ہیں. ہماری 80% پلس کے کتنی پینیٹریشن ہے, اسمارٹ فون تیزی کے ساتھ پینیٹریٹ کر رہا ہے. تو اب اس سے اپرچونٹیز آ رہی ہیں کہ ہم کس طریقے سے ای گورنمنٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں, کس طریقے سے گورنمنٹ سروسز, جیسے کہ ایل گور نے کہا تھا پیپل شوڈ ناٹ بی اسٹینڈنگ ان لائن, دے شوڈ بی آن لائن. تو آپ ان کو زندگی آسان کر سکتے ہیں کہ کسی دفتر کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ہر بندے کو حکومت کی ہر سروس جو ہے وہ گھر بیٹھے وہ اپنے اسمارٹ فون سے اویل کر رہا ہو. تو اس سے آپ دیکھیے کتنی ایفیشنسی آ جائے گی, ہمارے لوگوں کا کتنا ٹائم بچ جائے گا جو دفتروں میں ٹریول کرتے ہیں, جو دفتروں میں جا کے بیٹھتے ہیں. تو ہمیں ایک گورنمنٹ کے اندر, ای گورنمنٹ کے اندر, یہ نہیں کہ صرف ہم نے ایک سافٹ ویئر چلا لیا منسٹریز کے اندر, بٹ آئی تھنک بیانڈ دیٹ وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی ایچ اینڈ ایوری سروس دیٹ گورنمنٹ از پرووائڈنگ, اٹ شوڈ بی اویلیبل آن لائن. اور لوگوں کا کسی بھی سرکاری دفتر میں چکر صرف اسی صورت میں ہو کہ جب وہ انتہائی ناگزیر ہے, ادروائز کسی کو سرکاری دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے, اور یہ تبھی ہوگا کہ جب اس میں ہم ڈیمانڈ کریٹ کریں گے. تو واٹ آئی آلسو ہوپ از کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پی ایس ڈی پی کے اندر ہم ایک فنڈ کر دیں گے
کہ جس فنڈ سے ہم ای گورنمنٹ پروجیکٹس کو فائنانس کریں گے، جو اچھے پروجیکٹس ہوں گے جو ہمیں دیے جائیں گے ان کو ہم منسٹریز کو دیں گے، چونکہ جب آپ کی ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے اسی سے پھر پیسے ہوں گے تو لوگ کام کریں گے۔ اسی طرح ای کامرس ہے، اگر آپ ای کامرس کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہم بہت پیچھے ہیں۔ ابھی تک اتنی بڑی یہ اپرچونٹی ہے کہ جس کے اندر آج گلوبل مارکیٹس ہر کسی کی ریچ میں ہیں۔ اب آپ کو فزیکل ڈسٹریبیوشن چینلز کو بائی پاس کرنے کا موقع ہے، اور آپ نے دیکھا کس طرح امریکہ جیسے، یورپ جیسے ملکوں میں بڑے بڑے سٹورز بند ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں آن لائن شاپنگ کے اوپر جا رہی ہیں۔ تو ہمارے جو خاص طور پہ ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کے لیے بڑا اپرچونٹی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے آپ کو فزیکل مارکیٹ پلیس اسپیس میں لے کے جائے، وہ گھر بیٹھ کے ہماری جو بوتیک بزنسز ہیں، جو فیشن بزنسز ہیں، جو ایتھنک پروڈکٹس ہیں، دیکھیے کتنی بڑی ایتھنک مارکیٹ امریکہ میں ہے، اور وہ میں جب دیکھتا ہوں اس میں ہماری جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں بڑی لمیٹڈ وہاں پہ ابھی پینیٹریشن ہے۔ انڈیا اس کو بڑی تیزی سے کیپچر کر رہا ہے، تو وی کین سروس دیز ایتھنک مارکیٹس ان نارتھ امریکہ، ان یورپ بہت بڑی ہے، مڈل ایسٹ میں ہے۔ سو ای کامرس کا ایک براڈ اسپیس ہے کہ جس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو انیبل اٹ۔ اینڈ تھرڈ از ای ایجوکیشن۔ یہ بھی آپ نے دیکھا کووڈ کے بعد اس میں ایک نئی ریولوشن آیا ہے، اور اب پوسٹ کووڈ جو ہے ایک ہائیبریڈ ایجوکیشن کا ماڈل ہر جگہ ہر کسی نے پرماننٹ اسٹرکچر کے طور پہ اپنا لیا ہے۔ تو ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم اس سے جو ہمارا ہائی کوالٹی ریسورس ہے اس کو لیوریج کر کے اپنے پورے ملک میں تربیت اور تعلیم کو عام کر سکتے ہیں۔ ریموٹ ولیجز کے اندر وی کین گیو گڈ ایجوکیشن ٹو آر یوتھ۔ اگر ایک پروفیسر ایک اچھی یونیورسٹی میں ہے اس سے پاکستان کے تمام بچے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک سرکاری اسکول میں ایک اچھا سائنس کا ٹیچر ہے تو اس سے پورے ملک کے بچے سائنس کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اینڈ فورتھ امپورٹنٹ ایریا از ای ہیلتھ، کہ ہماری جو ٹیلی میڈیسن تھی یا اب ای ہیلتھ کہہ لیجئے، آپ دیکھیں کہ کتنی ریولوشن دنیا میں آ رہی ہے کہ اب آپ کے ٹاپ کوالٹی جو اسپیشلسٹ ہیں وہ جہاں پر بھی ہوں وہ پاکستان کے ریموٹ ترین علاقے میں بھی کنسلٹیشن دے سکتے ہیں، وہ ہیلتھ کیئر کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 4 بڑے اہم سیکٹرز ہیں ہمارے سامنے۔ اس میں ای گورنمنٹ ہے، ای کامرس ہے، ای ایجوکیشن ہے، ای ہیلتھ ہے۔ اس کے لیے ہمیں جتنے بھی جلدی سے ہم چیزیں بنائیں، پروڈکٹس بنائیں، اور اس کے بعد پھر انہیں ایکسپورٹ کریں۔ ہماری مارکیٹ ایک ٹیسٹ مارکیٹ ہو، یہاں پہ جو آپ پروڈکٹ بناتے ہیں ہیلتھ مینجمنٹ سسٹم کی، ایجوکیشن مینجمنٹ سسٹم کی، اس کو پھر آپ افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں، گلوبلی لے کر جائیں۔ وی ہیو ٹو بیکم این ایکسپورٹ مارکیٹ، ایکسپورٹنگ کنٹری۔ انلیس ہم ایکسپورٹ لیڈ گرو، دیکھیے آج ہم پھنسے ہوئے ہیں $1 بلین کے لیے منتیں کر رہے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے ترقی کرنے کا۔ اگر ہم نے آگے جانا ہے وی نیڈ ٹو لیپ فراگ۔ ہر سال $5-10 بلین کی ایکسپورٹ کی جمپ چاہیے ہمیں۔ کنٹری لائک آر سائز جو ہے should have been 150, 200, $250 billion plus ایکسپورٹنگ کنٹری، اینڈ وی آر جسٹ $25 بلین، اور ہم اس پر بھی 100 ملین اوپر ہو جاتا ہے تو بھنگڑے ڈالتے ہیں جی ہماری ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے۔ نتھنگ۔ سو آپ لوگ آؤٹ آف باکس سوچیں، اور پاکستان کو کس طریقے سے اس انڈسٹری میں بہت، جیسے میں نے کہا، اپرچونٹی ہے۔ دا آئیڈیا از کہ آپ کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کے جو رائے ہوگی، جو آپ کے مشورے ہوں گے، وی ول انشاءاللہ تعالی گیو یو فل سپورٹ۔ ہمارا کام بزنس کرنا نہیں ہے، حکومت کا کام بزنس کرنا نہیں ہے، حکومت کا کام بزنس کو پروموٹ کرنا ہے، اور اس اسپرٹ کے ساتھ وی ول ٹرائی ٹو ریموو آل دا امپیڈیمنٹس دیٹ آر دیئر ان یور وے، اینڈ وی آل ہوپ کہ جیسے ہمارا ایک ویژن تھا، ہم نے 2017 میں ڈیجیٹل پاکستان کی پالیسی بھی بنائی تھی، اس کو بھی ریویو کریں، اس میں مزید کوئی امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس کو آپ بتائیں۔ سو وی آر ریڈی ٹو میک اے روڈ میپ ود دا انڈسٹری، اور بہت آپ سب میں قابلیت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 1998 میں جب پہلی آئی ٹی پالیسی میں نے بنائی تو مجھے اس وقت، ہمیں آئی ٹی کا تو حکومت میں زیادہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا،
تو آئی پارٹنرڈ ود دا انڈسٹری. اور اس وقت نادرا میں کچھ ہمارے اس وقت نیشنل ڈیٹا بیس آرگنائزیشن تھی, ان کے پاس کچھ کیپیبلٹی تھی, ان کے بندے لیے. کمپیوٹر سوسائٹی آف پاکستان کے ساتھ پارٹنرشپ کی, پاشا کے ساتھ کی, اور ہم نے ایک اوپن سورس ڈاکومنٹ تیار کر دیا اور اس کو نیٹ پہ ڈال دیا, اور سب انڈسٹری کو کہا کہ جناب اس پہ آپ اپنی جو فنکاری کرنی ہے, پھول کاری کرنی ہے, جو اس میں وزڈم ڈالنی ہے آپ ڈالیں. اینڈ آف دا ڈے جب وہ پالیسی ڈاکومنٹ بنا تو مجھے کم از کم 2 یا 3 لوگوں نے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کا کنسلٹنٹ کون تھا اور آپ نے کتنے پیسے دیے ہیں اس کو بنانے کے لیے. تو میں نے کہا 0 پیسہ دیا ہے, اور یہ پراپرٹی ہے حکومت اور انڈسٹری کی مشترکہ, سب نے مل کر اس کو بنایا. تو آئی تھنک دیٹ از دا اسپرٹ کہ اس کے مطابق ہم چلیں. اتنا نالج ہے, اتنی وزڈم ہے ہم سب کے پاس جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں. آئی تھنک کہ ہم دنیا کی بہترین پالیسی بنا بھی سکتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو ود دیز ورڈز اگین تھینک یو فار کمنگ آن اے ریلیٹیولی شارٹ نوٹس, اینڈ آئی وانٹ ٹو اشور یو کہ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ مل کر دس از اے پرائرٹی ایریا, rather a key priority area, and whatever it will take within our resources to develop this sector, inshallah you will find us fully behind you and fully committed. Thank you very much.